کی. اگر کوئی آسمان کے اوپر اڑتا ہے اور پانی کے اوپر چلتا ہے لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک ہے تو وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اچھی بات آپ نے کی. اب آپ سن لیجئے، جی یہ جو قصے کہانیاں معروف ہیں نا کہ پوری رات نہیں سوتے تھے، اتنے عبادت گزار تھے، ایک ٹانگ پہ جو ہے قرآن پڑھ لی، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. یہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پہ وہ نہیں تھا. اچھی طرح سے جان جائیے، کیونکہ وہاں صحابہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ پلیز. میں یہ اب آپ کو بات تو نا، کرنے دیجیے میں نے صرف بھائی، بات عبادت تو تک کرنے ہاتھ دیجیے. رکھا ہے. دیکھیں لا حول ولا قوة. میں نے عبادت تک معاملہ رکھا مولانا ہے. صاحب بات کرنے دیجیے، مولانا بات کرنے دیجیے کریں سر کریں. پلیز. دیکھیں، اس طرح کی کہانیاں جو پیش کی جاتی ہیں نا، جو ہمارے سلف جو گزرے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں جو پیش کی جاتی ہیں، اس سے یہ صرف غلو ہے، حقیقت نہیں ہے. یا وہ لوگ ہمیں کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کو جانتے نہیں تھے، یا یہ کہنا پڑے گا اگر واقعتاً انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو نبی کی ہدایت پر نہیں تھے وہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ صحابی 3 صحابی آئے، ایک نے کیا کہا؟ پوری رات عبادت کروں گا. نبی نے کیا فرمایا؟ تو اس کی اجازت نہیں دی. ایسے بھی صحابہ تھے قرآن کے بارے میں نبی نے اجازت نہیں دی. 3 دن سے زیادہ کم از کم ختم نہیں کر سکتے آپ. آپ کہیں ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھ لی ایک رکعت میں، دوسری ٹانگ پہ دوسری، یہ کیا ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بیت اللہ. کہیں بھی میں نے قبلہ اسکانی صاحب، میں نے کہیں بھی حوالہ نہیں پڑھا جی. میں ساری زندگی مطالعہ کیا ہے ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ پہ، اور یہ میں نے کہیں حوالہ نہیں پڑھا. باقی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بھیج دینا، میں نمبر بھیج دیتا ہوں اپنا. میں بھیج دیتا ہوں. میں یو اب کے سن میں لیجیے ہوتا نا، ہوں. آپ میرا سن لیجیے، میری بات پوری سن لیجیے. محترم امام الجلیل ابا حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 100 حج کیے، 100 مرتبہ اللہ کو دیکھا، اور ایک ٹانگ پہ جو ہے خانہ کعبہ میں وہ جو متولی ہے اس کو رشوت دی، اور اندر جانے کا انہوں نے رشوت قبول کیا، اندر چلے گئے اور گیٹ کو بند کیا، ایک ٹانگ پہ جو ہے آدھی قرآن پڑھ لی ایک رکعت میں، رکوع سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، دوسرے ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، ایک ٹانگ اوپر ہے. اب آدھی قرآن دوسرے ٹانگ پہ 2 رکعت میں پوری جو ہے نماز پڑھ لی. جب سلام پھیرا تو اللہ کی طرف سے آواز آیا، اے ابے حنیفہ سنو، تم نے وہ عبادت کی آج تک کسی نے نہیں کیا، مجھے بڑا پسند آیا طریقہ تمہارا، جاؤ معاف کر دیے گئے ہو، اور جو تمہاری اتباع کرے گا وہ بھی سارے جنتی معاف ہیں. تو یہ سارا غلو ہے، یہ سارا جھوٹ ہے امام کی طرف منسوخ کی. کتاب کا حوالہ ایک بات تو پورا ہونے دیجئے نا بھائی، اللہ کے بندے کیوں بات پورا ہونا نہیں دیتے؟ تو اس طرح کی باتیں یہ سارے جھوٹ ہیں. وہی بات شیخ عبد القادر الگیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میں یہ کہ آدھی قرآن جو ہے انہیں حفظ کی ہوئی پیٹ میں. اگر رمضان ہے کل تو دودھ نہیں پیے گا، روزہ رکھے گا، اور یہ کہ روزہ رکھتے تھے. تو یہ گھر پہ آ کے یہ تمام باتیں غلو کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں. ہاں یہ اولیاء اللہ تھے اتنا. باقی جو سنت کے خلاف باتیں ہیں نا، بالوں کو باندھنا، پوری رات بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نوافل پڑھنا، ایک رکعت میں قرآن پڑھنا، یہ تمام چیزیں سنت کے خلاف ہیں. ان بڑے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی اگر بات ہے، غلو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں کہ گئے، میں وہی بات کرنے جا رہا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئے، ان کو دین سے تو محبت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولے. اب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، آپ نے بیان کر دیا ہے. اور جو تاریخ کا جو سکہ علماء محققین نے اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے، وہ میں انشاءاللہ ضرور بے ضرور اس پر پوری فائل میں نکالتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے اس پر کچھ نہ کچھ ہم
قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ بیان کریں، تاکہ یہ جو بابوں کا نام لے کے اولیاء اللہ کا سب کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کام کرنا، یہ غلط حرکت کرنا، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن اولیاء اللہ کی ذات بابرکات سے ہمیں محبت ہے، یہ ہمارا یار کی کتب میں سے پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں سیرت کی کتب اور دیگر کتب میں سے انشاءاللہ تعالیٰ